واسطے عزت حسین علیہ السلام کی ذات پر بلند سے بلند صلوات۔ میں بس یہی کہہ سکوں گا کہ کبھی جو دل کی اداسی نے بے قرار کیا، کبھی جو دل کی اداسی نے بے قرار کیا، غم حسین نے آنکھوں کو اشکبار کیا، غم حسین نے آنکھوں کو اشکبار کیا۔ کہیں حسین کا نوحہ، کہیں علی کی ثنا، کہیں حسین کا نوحہ، کہیں علی کی ثنا، تمام عمر یہی کام بار بار۔ صلوات پڑھے محمد امام کی بارگاہ میں جمال نطق حسینی اثر دکھانے لگا، جمال نطق حسینی اثر دکھانے لگا، بجھے چراغ میں خورشید جگمگانے لگا، بجھے چراغ میں خورشید جگمگانے لگا، سپاہ شام ندامت سے اشکبار ہوئی، کوئی حسین کے ہاتھوں پہ مسکرانے لگا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ سپاہ شام ندامت سے اشکبار ہوئی، کوئی حسین کے ہاتھوں کا مسکرانے لگا۔ بھائی بتا رہی ہے فضاؤں میں آنسوؤں کی مہک، بتا رہی ہے فضاؤں میں آنسوؤں کی مہک، غم حسین کا موسم قریب آنے لگا، غم حسین کا موسم قریب آنے لگا۔ دل کی زمین پر صدیوں سے سلطانی کرتا ہے، ذکر حسین کا جینے میں آسانی کرتا ہے، جتنا خرچ کیے جاتے ہیں اتنا بڑھتے ہیں۔ ارے کون ہے جو ان اشکوں کی نگرانی کرتا ہے؟ کون ہے جو ان اشکوں کی نگرانی کرتا ہے؟ فصل شعور ذات اگا دی حسین نے، سب کو بقدر ظرف جزا دی حسین نے، آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر تھا منجمد، ارے ان پانیوں میں آگ لگا دی حسین، ان پانیوں میں آگ لگا دی حسین نے۔ صبت نبی کا خون چھپایا نہ جا سکا، اور زیادہ نہیں پڑھنا مجھے، تو گیرے کربلا کو گھٹایا نہ جا سکا، روشن کیا کسی کی وفا نے لبے فرات، ایسا چراغ جس کو بجھایا نہ جا سکا، ایسا چراغ جس کو بجھایا نہ جا سکا۔ مقتل سے ظلم و جور کی بارش کے باوجود، مقتل سے ظلم و جور کی بارش کے باوجود سجدے کا ایک نشان مٹایا نہ جا سکتا، مقتل سے ظلم و جور کی بارش کے باوجود سجدے کا ایک نشان مٹایا نہ جا سکا۔ بھئی شبیر کی نہیں نے کچل دی کچھ اس طرح، شبیر کی نہیں نے کچل دی کچھ اس طرح،
بیت کی کرچیوں کو اٹھایا نہ جا سکتا. رستہ عبودیت کا دکھایا حسین نے. رستہ عبودیت کا دکھایا حسین نے. عہد وفا کو خوب نبھایا حسین نے. عہد وفا کو خوب نبھایا حسین نے. دین خدا و حرمت کعبہ کے ساتھ ساتھ دستار مصطفیٰ کو بچایا حسین نے. دین خدا و حرمت کعبہ کے ساتھ ساتھ دستار مصطفیٰ کو بچایا حسین نے. شیر دیکھیے قندیل ظرف عظمت انسان جل اٹھی. قندیل ظرف عظمت انسان جل اٹھی. خیمے میں جب چراغ بجھایا حسین نے. خیمے میں جب چراغ بجھایا حسین نے. قرآن زیر تیغ سناتے چلے گئے. قرآن زیر تیغ سناتے چلے گئے. جو بچ گیا سینا پہ سنایا حسین نے. صلوات پڑھے محمد والے. میں التماس گزار ہوں مسٹر عزیز الحسن زیدی صاحبان سے کہ وہ مرثیہ خوانی کے لیے تشریف لائیں. درود بھیجیے محمد والے محمد. خشنودیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلوات. رائے خشنودیے سیدہ طاہرہ مطہرہ صدیقہ ذکیہ راضیہ مرضیہ جناب دارا سلام اللہ علیہا صلوات. محمد کو عافیت نہیں ملتی. چھوڑ محمد کو عافیت نہیں ملتی. بدل کھٹکنے سے شہریت نہیں ملتی. بدل کھٹکنے سے شہریت نہیں ملتی. دیکھتا ہوں جب ششرا نیت تو ملتی ہے فردیت
عافیت تو ملتی ہے فردیت نہیں ملتی اور دشمنان ہے در کو تم کہو رضی اللہ دشمنان ہے در کو تم کہو رضی اللہ منکر ولایت کو عاقبت نہیں ملتی چھوڑ کر محمد کو عافیت نہیں ملتی ہم مگر فرش ازا گھر بچھانا چھوڑ دے ہم مگر فرش ازا گھر بچھانا چھوڑ دے ہم مگر فرش ازا گھر بچھانا چھوڑ دے گھر بچھانا چھوڑ دے آسمان والے زمین پر آنا جانا چھوڑ دے ہم مگر فرش ازا گھر بچھانا چھوڑ دے زمین تجھ میں نہ ہو گر سرزمین کربلا اے زمین تجھ میں نہ ہو گر سرزمین کربلا چاند اور تارے چاند اور تارے تیرے چکر لگانا چھوڑ دے ہم فرش ازا گھر بچھانا چھوڑ دے چھوڑ دے نشر ہو جائے جو سب تیرے فضائل کربلا نشر ہو جائے جو سب تیرے فضائل کربلا رب کعبہ کی قسم سب حج پہ جانا چھوڑ دے ہم مگر فرش ازا گھر بچھانا چھوڑ دے ہم مگر فرش ازا مومنین اس فرش ازا کا پیغام جو اس فرش ازا کا روح ہے جو اس کی رونق ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں شیخ کی نظر میں بغور سماعت کریں بچھانا چھوڑ دے پنج جنن نے خود پڑھی ہے جب تو پھر اے دوستو پنج جنن نے خود پڑھی ہے جب تو پھر اے دوستو
अज़ा घर घर बिछाना छोड़ दे। शेख जी अहले इला को ना समझ समझा है क्या। शेख जी अहले इला को ना समझ समझा है क्या। तेरे कहने पर विलायत का खजाना छोड़ दे। घर बिछाना छोड़ दे। फर्शे अज़ा घर घर बिछाना छोड़ दे। हम मगर फर्शे अज़ा घर घर बिछाना छोड़ दे। वक्त रुक जाएगा थम जाएगा सूरज का सफर। वक्त रुक जाएगा थम जाएगा सूरज का सफर। फातिमा ज़हरा अगर चलती चलाना छोड़ दे। हम मगर फर्शे अज़ा घर घर बिछाना छोड़ दे। बिछाना छोड़ दे। शौक से पीले नुसैरी भूख हैदर की शराब। शौक से पीले नुसैरी भूख हैदर की शराब। बस गुजारिश है कर लड़खड़ाना छोड़ दे। फर्शे अज़ा घर घर बिछाना छोड़ दे। फर्शे अज़ा सलाम चाँद देखा फातिमा के चाँद की रात आ गया माहे मोहर्रम। बिछ गई घर घर सफे मज़लूम की
یاد شاہ کربلا ہر قلب کو تڑپا گئی، یاد شاہ کربلا ہر قلب کو تڑپا گئی، آ گیا ماہ محرم، حرمت دین خدا مصطفیٰ کے واسطے بھائی کے ہمراہ زینب کربلا میں آ گئی، اور گر گیا ہے دشمنوں میں مصطفیٰ کا لاڈلا، گیا ہے دشمنوں میں مصطفیٰ کا لاڈلا، دیکھ کر فوجوں کو گرتے فاطمہ گھبرا گئی، آ گیا ماہ محرم، خواب میں زینب نے دیکھا فاطمہ کو بیدار، خواب کی تعبیر آگے کا کلیجہ کھا گئی، آ گیا ماہ محرم، گھر سے جب پہلے سفر سید عالم نکلے، گھر سے جب پہلے سفر سید عالم نکلے، سر جھکائے ہوئے بادی جائے پورنم نکلے، پیش فرزند کمر باغ کے باہم نکلے، لوگ فرمایا کہ اس شہر سے اب ہم نکلے، لوگ فرمایا کہ اس شہر سے اب ہم نکلے، رات سے گریائے زہرا کی سزا دی ہے، دیکھے قسمت ہمیں کس دشت میں لے جاتی ہے، دنیا شہر سوئے قبر شہنشاہ علا، پہلے تسلیم چکے متصل باب سلام، آگے بڑھ کر جو گئے قبر کے نزدیک امام، عزفی آیا ہے آجا پھر لوگ سر کو غلام، یہ مقام سے اب شاہ زمر چھوٹا ہے، آج حضرت کے نوازے سے وطن چھوٹا ہے، آج حضرت کے نوازے سے وطن چھوٹا ہے، چین سے سب گھروں میں مجھے ملتا نہیں چین، سخت آفت میں پھنسا آتا ہے نور اللہ ٹکڑے دل ہوتا ہے جب لوگ حرم کرتے ہیں بین، ٹکڑے دل ہوتا ہے جب لوگ حرم کرتے ہیں بین، ننھے بچوں کو بھلا لے کے کدھر جائے حسین، شہر میں چین نہ جنگل میں امان ملتی ہے، اور دیکھیے قبر مسافر کو کہاں ملتی ہے، جس مہینے سے اٹھا آقا سر سے سایہ کوئی ساتھ کوئی دم چین نہ ہم نے پایا، کوئی ساتھ کوئی دم چین نہ ہم نے پایا، ماں کے ماتم میں رہے رنج سہے آیا ماں کے ماتم میں رہے رنج سہے دکھ پایا، باپ مارا گیا
قریبی آیا ہر طرح کے دکھ چرب کوہن میں دیکھے ٹکڑے بھائی کہ کلیجے کے لگن میں دیکھے بھائی کلیجے کے لگن میں دیکھے میرے کے سوالے میرے مسافر شبی میرے بے قصر مظلوم مسافر شبی آئے کور غریب آگے بجاور شبی نہ رہا کوئی تیرا ناصر یاور شبی جہاں جائے گا پیارے وہیں چلتا ہوں میں خاک اڑاتا ہوں غربت سے نکلتا ہوں میں سنجھے شہر کیا آخری رخصت کا سلام نکلے روتے ہوئے اس روضہ انور سے ایمان شہر زینب کیا رو کے یہ اس وقت کلام قبر بربادی مجھے لے چلو یا شاہ انام آپ ہم راہ چلے تنہا میں کیوں کہے جاؤ ماں کی تربت سے پھر ایک بار پڑھ کر آؤں شب رخصت کے لیے میں جو کہیں دکھ پائی شب رخصت کے یہ میں جو کہیں دکھ پائی جب قبر پہ اماں کی اداسی چھائی آئے کیا یاد کیا بے کسی کیا تنہائی کی تربت سے اٹھی میں تو یہ آواز آئی اٹھی باران ادھر صبح کو آنا زینب ساتھ ششیر کو بھی قبر پہ لانا زینب ششیر کو بھی قبر پہ لانا زینب کی میرے سامان بیٹی قربان میرے بھائی کے کڑا وقت ہے اماں جان سفر سے نہیں پھرنے کا امام دو جہاں سب سے لڑکے ہیں سبھی اور ہیں تھوڑے سے جوان جن کے خنجر آئے ہیں وہ قوم جفا پیشہ ہے مارے جائیں گے مسافر یہی اندیشہ ہے سن کے پیغام چلے سوئے بقیہ سرور ساتھ اللہ چلے اور تھے قاسم اکبر رو دیے بھائی بہن رونے کے اندر اندر جا کر آئی تربت سے یہ آواز ہو صدقے مادر سبز ہر حال میں شرفین تو پیارا کرنا سرفردہ سالی زہرا کا گوارا کرنا سرفردہ سالی زہرا کا گوارا کرنا اپنا ذرا عباس دلاور ہے کدھر اپنا ذرا عباس دلاور ہے کدھر وہ فضا ہے میرے پیارے پہ میں قربان اس پر وہ فضا ہے میرے پیارے پہ میں قربان اس پر نہ کہے غیر اسے کوئی وہ میرا ہے پسر نہ کہے غیر اسے کوئی وہ میرا ہے پسر یہ سزا سن کے برادر کو پکارے سرور ابھی رحمان کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی یاد فرماتی ہے اماں ادھراؤ بھائی یاد فرماتی ہے اماں ادھراؤ بھائی چھوڑ کر ہاتھوں کو حاضر ہوا شہ کا غم خواہ چھوڑ کر ہاتھوں کو حاضر ہوا شہ کا غم خواہ چھوڑ کر ہاتھوں کو حاضر ہوا شہ کا غم خواہ آئی آواز کے سہارا تیرے ہاتھوں کے نثار آئی آواز کے سہارا تیرے ہاتھوں کے نثار اپنے پیارے کے برابر تجھے کرتی ہوں میں پیار پیار بھائی کی حفاظت
بچا رہے اے دلدار کوئی غربت میں جو پڑ جائے مصیبت بیٹا کیجیو بھائی کی ہر طرح حفاظت بیٹا کر کر تسلیم چلے وہاں سے شہے کون مکان ایک چہرے میں تھی آنکھوں سے آنسو تھے رواں لوگ سسری کے اس طرح ہوئے گریا گناہ پیچھے تابوت کے جس طرح سے ہو شور بغاں تھا اے سیدے سی جہاں خدا کو سونپا اے مدینے کے شہنشاہ خدا کو سونپا سے جب مہر سفر سید عالم نکلے پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں میرے مولا ہمارے دعوت میں ذکر محمد و آل محمد کے سوا اور کچھ نہیں ہے میرے مولا محمد و آل محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ حکیم سا ایک چھوٹا سا نذرانہ قبول فرما میرے مولا اس ذکر محمد و آل محمد کو ہی ہمارا زادِ راہ قرار فرما ہمارے اور ہمارے مرحومین کی بخشش کا ضامن فرما میرے مولا امام برحق امام زمان علیہ السلام کی ظہور تعجیل فرما جو بیمار ہیں وہ شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما جو بے روزگار ہے ان کو بہتر سے بہتر روزگار عطا فرما پروردگار محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما شیعہ حیدر کرار جہاں جہاں آباد و شاد ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات اور محمد و اہل بیت محمد صلوات مومنین کچھ مومنین نے خصوصاً دعاؤں کے لیے کہا ہے کچھ مومنین بیمار ہیں اور کچھ مومنین نے بچے بچیوں نے جنہوں نے امتحانات دیے ہوئے ہیں ان کی کامیابی کے لیے دعا کے لیے کہا ہے فرش عزا ہے یقیناً آپ لوگوں کے اپنی آنکھوں سے آنسو جاری تھے قبولیت کی دعا کا وقت ہے خدا کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ بار اللہ تجھے واسطہ ہے امتحان حسین علیہ السلام کا جن بچے بچیوں نے مومنین کے بچے بچیوں نے امتحانات دیے دے رکھے ہیں یا دینے والے ہیں بار اللہ انہیں ان کے امتحانات میں نمایاں کامیابیوں کا عمل عطا فرما خصوص اس مومنین خصوصاً دعا کے لیے کہا تھا اور جو مومنین بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات بہت سے مومنین جو پچھلے سال ہمارے درمیان موجود تھے اور اس سال وہ مولا کے پاس ہیں ان کے لیے دفعہ سورۃ الفاتحہ آج یکم محرم ہے چند مصرے محرم کی آمد کی نسبت شہزا لہو بہا ہے محرم کے چاند میں زہرا کا گھر لٹا ہے محرم کے چاند میں یہ چاند دیکھتے ہی فضا غم کی چھا گئی اشکوں کی ایک فرات
پھر آنکھوں میں آ گئی، عباس قتل ہو گئے، اکبر ہوئے شہید، ایک دن میں کربلا میں 72 ہوئے شہید۔ اور یہ سماعت فرمائے کہ چکی چلا کے پالا تھا جس کو بطول نے، چکی چلا کے پالا تھا جس کو بطول نے، اور خطبہ جس کے واسطے توڑا رسول نے، وہ قتل ہو گیا محرم کے چاند میں۔ فرش عذاب بچھا ہے محرم کے چاند میں، مجلس بپا ہوئی ہے شہ مشرقین کی، مجلس بپا ہوئی ہے شہ مشرقین کی، ہر گھر سے آ رہی ہے صدا یا حسین کی۔ مولا حسین کی ذات پر بلند تر صلوات۔ حضرات، گزشتہ برس کی طرح اس برس بھی عشرہ محرم الحرام امام بارگاہ عطیہ اہل بیت میں علامہ سید افسار علی نقوی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ اس سال مولانا صاحب نے جو عنوان منتخب کیا ہے اپنی مجالس کے لیے، وہ ہے قرآن اور فطرت۔ میں تماس گزار ہوں خطیب اہل بیت علامہ سید افسار علی نقوی صاحب قبلہ سے کہ وہ اپنے موضوع قرآن اور فطرت پر مبنی سے خطاب فرمائیں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ قضا ہوئی ہے لب کشا، یزید تھا حسین ہے۔ قضا ہوئی ہے لب کشا، یزید تھا حسین ہے۔ یہی ہے حق کی انتہا، یزید تھا حسین ہے۔ مجلس عزا ہوئی ہے عرش پر بپا، بتا رہا ہے خود خدا، یزید تھا حسین ہے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ درود بر محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، مکی المدنی الامی، صاحب الوقار والسکینہ، المدفون بعرض المدینہ، ابی القاسم المصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔
أما بعد فقد قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليه لا تبديل لخلق الله ذلك دين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صلوات محمد وعليه دعا ہے رب کائنات بسط کے ذکر محمد و آل محمد اس فرش اعضاء کا بچھایا جانا منتظمین کی کاوش آپ دوستوں کی شرکت پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے آل محمد کے مقدس ذکر کے صدقے میں جو بھی نیک دلی شرعی حاجات مومنین کے دلوں میں موجود ہیں پروردگار انہیں بر لائے سوائے انہیں آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے ایک بآواز بلند درود پڑھنے محمد و آل محمد اللہ حضرات سامعین یکم محرم سن 1445 ہجری اس امت کو مختلف چاند ہیں جن کا انتظار رہتا ہے مگر ہر چاند کا انتظار خوشی منانے کے لیے کیا جاتا ہے اللہ جانے محرم کے چاند میں ایسی کیا بات ہے ساری امت چاہتی ہے کہ کوئی چاند نمودار ہو تو خوشی منائی جائے یہ عجب چاند ہے رونے کے لیے اس کا انتظار کیا جاتا ہے اجازت ہے کہ محرم کا آغاز چند آنسوؤں کے ساتھ کیا جائے کیونکہ محرم کا تعلق ہی آنسوؤں کے ساتھ ہے سیدہ کائنات کو انتظار ہی اس بات کا رہتا ہے کب یہ چاند نمودار ہو کب یہ عزا خانے سجے کب مومن آئیں کب یہاں بیٹھ کر آنسو بہاریں اور سیدہ کائنات اپنے رومال میں ان آنسوؤں کو سمیٹ لیں اور ان آنسوؤں کو لے جا کر حسین مظلوم کی زخموں پہ ملیں آپ جانتے ہیں نا آپ کا مقصد تخلیق کیا کبھی اپنے مقصد تخلیق کو بھولنا نہیں ہے مدینہ الرسول حسین ابن علی کی آمد ایک مرتبہ نانا کے ہاتھوں میں آئے حسین ابن علی بچہ آئے تو ہر کوئی بڑا خوش ہوتا مگر جناب سیدہ یہ دیکھ کر دہل گئی کہ بابا نے حسین کو تھاما ضرور ہے مگر خوش نہیں ہو رہے مظلوم کربلا کی آمد پر مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے دنیا سمجھے یہ آنسو آئے کہاں سے دنیا سمجھے یہ آنسو سنت مصطفیٰ کا مرتبہ سیدہ نے تڑپ کر پوچھا بابا آپ کی آنکھوں میں آنسو یہ خوشی کا لمحہ ہے آپ نے فرمایا زہرا مجھے ایک وقت یاد آ رہا یقیناً یہ روایتیں آپ کے سینوں میں موجود ہیں بس ہمیں تو رونے کا جواز چاہیے فرمایا مجھے ایک وقت یاد آ رہا ہے کربلا کی زمین ہوگی 3 دل کی پیاس ہوگی میرا یہ لال ہوگا ظالم کا تڑپ اٹھی سیدہ کائنات مگر یہاں عجب ہے یہاں مرحلہ یہ عجب ہے کائنات کی ہر ماں اور ہے سیدہ کائنات اور تڑپ کے پوچھا بابا اس وقت آپ ہوں گے رسول نے فرمایا نہیں زہرا میں نہیں ہوں اس کے بابا علی ہوں گے نہیں علی بھی نہیں ہوں اس کا بھیا حسن ہوگا نہیں زہرا حسن بھی بابا میں ہوں گی فرمایا نہیں آپ بھی نہیں ہوں مجھے ایمان سے بتائیں کائنات کی کوئی ماں ہوتی وہ تڑپ کر پوچھتی ہائے میرے لال کو بچائے گا کون اللہ جانے زہرا کو رونے سے پیار کتنا ہے سیدہ تڑپ کے کہتی بابا میرے بچے پر روئے بابا میرے بچے پر روئے رسول روتے ہوئے کہتے ہیں زہرا مطمئن رہے اللہ اس قوم کو لے کر آئے گا جس کے جوان اس کے جوانوں کو روئے گا جس کی عورتیں اس کی عورتوں کو روئے گی جس کے بزرگ اس کے بزرگوں کو خدا کی قسم محرم کے چاند کی عجب تاثیر ہے آپ جانتے ہیں نا روایت آپ نے 1000 مرتبہ سنی ہوگی اہل مدینہ دیکھیے ہر کوئی چاند دیکھتا
شریعت کا بھی تقاضا جائے اپنی آنکھوں سے دیکھا جائے، مگر اہل مدینہ کو ہر چاند دیکھنا پڑتا تھا، کبھی محرم کا چاند دیکھنا نہیں پڑا۔ پوچھئے اہل مدینہ سے، اہل مدینہ تمہارے پاس کون سا معیار ہے؟ تمہیں کیسے پتہ چلتا ہے محرم کا چاند ہو گیا؟ راوی کہتا ہے ہمیں ڈھونڈنا نہیں پڑتا تھا، جعفر صادق کے گھر سے اتنی بلند آہیں ہوتی تھی، ہمیں پتہ چلتا تھا سادات کے لٹنے کا مہینہ آ گیا، ہمیں پتہ چل جاتا تھا آل محمد کی مظلومیت کا مہینہ آ گیا۔ اب جعفر صادق والوں کا رنگ بدل جائے گا۔ وہ ایک روایت جو میرے دل کے بڑے قریب ہے، صاحب روزی عطا فرماتے ہیں محرم کا چاند ہر جگہ ہوگا دوستو، ہر جگہ کیفیتیں بدل گئی، مگر ایک جگہ قیامت نہیں آ گئی۔ ایک سال یہ چاند نجف کی وادی میں نمودار، جب نجف کی وادی میں نمودار ہوا نا تو الفاظ یہ ہیں کہ ایک مومنہ جو ہر سال اپنے در میں اپنے گھر میں وہ عشر مجالس برپا کرتا ہے، وہ عشر مجالس خواتین کو دعوت دی جاتی ہے، آئیں مل کے ذکر حسین ابن علی کیا جائے، آنسو بہایا جائے، مگر اس سال بڑا مسئلہ ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ محرم کا چاند آنے والا ہے مگر اس کے پاس کوئی خادمہ نہیں ہے جو اس کے ساتھ مل مجالس حسین کو برپا کر سکے۔ اس نے بڑی کوشش کی کوئی مل جائے جو میرے ساتھ مل کے میری مدد کرے، فرش اعلیٰ بچھانے میں، سمیٹنے میں، تبرک تیار کرنے میں، مومنات کا استقبال کرنے میں، کوئی مل ہی نہیں دے۔ مگر وہاں پہ محرم کا چاند ہو گیا۔ اب اس مومنہ کا دل بڑا گھبرا گیا کہ امسال تو میری مدد کے لیے ہے ہی کوئی نہیں، میں نے ذکر سب حسین بچھانا ہے، آخر کیسے سارا سلسلہ ہوگا؟ وہ خاتون اسی پریشانی میں بیٹھی تھی کہ دق الباب ہوا۔ دیکھا کوئی مستور کھڑی، بی بی میں نے سنا ہے تیرے گھر پہ ذکر حسین برپا، میں نے سنا ہے تو حسین کی فرش اعلیٰ بچھاتی ہے، میں نے سنا تجھے کسی مددگار کی ضرورت ہے، میں نے سنا ہے تو بڑی پریشان ہے، میں تیری مدد کے لیے آئی ہے۔ وہ خوش ہو گئی کہ کوئی خاتون مل گئی ہے۔ ایک مرتبہ اس نے اس خاتون کو گھر میں بلایا، اب وہ حیران ہے کہ کام کرنے والی ایسے کام نہیں کرتی جس خوشبو خضوع سے وہ فرش اعلیٰ کو بچھا رہی ہے، جس خوشبو خضوع سے وہ سارے کام کر رہی ہے۔ اور جیسے ہی مومنات کے آنے کا آغاز ہوتا وہ خاتون جا کے دروازے پر کھڑی ہو جاتی، ہر آنے والی خاتون کا استقبال کرتی اور کہتی تیرا بڑا شکریہ تو حسین کا۔ جب مسائل شروع ہوتا اس خاتون کا رنگ ہی بدل جاتا، عجب کوہرام برپا ہو جاتا، عجب انداز میں گریہ کرتی، اور جب خواتین جانے لگتی وہ خاتون دوبارہ دروازے پر جا کھڑی، چوکھٹ پر ایک ایک خاتون کو رو کر شکریہ لگتا، تیرا بڑا شکریہ تو حسن مظلوم پہ گریہ کرنے آیا۔ سب خواتین چلی جاتی، ایسے ہی روز و شب گزرتے چلے گئے، پہلے سے دوسرا محرم، دوسرے سے تیسرا محرم، چوتھا، آٹھواں، نواں، یہاں 10واں محرم چڑھا۔ اب اس خاتون کا رنگ ہی بدل گیا۔ ایک مرتبہ وہ سامنے آئی، اس نے کہا بس بیوی اب مجھے اجازت دے میں چلی جاؤں۔ یہ تڑپ اٹھی، اس نے کہا دیکھو خاتون آپ نے 9 دن میرا ساتھ دیا، ایسے آج تک کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا ہے، کچھ دیر کی بات رہ گئی ہے، عصر عاشور کی مجلس برپا ہو جائے، اس کے بعد آپ چلے جانا، اس کے بعد آپ چلے جانا۔ وہ خاتون کہنے لگی نہیں مجھے بڑی دور جانا ہے، نہیں مجھے بہت دور جانا ہے۔ اس نے دیکھا اب یہ خاتون رک نہیں رہی نا، اب اس نے سوچا 10 دن اس نے میری خدمت کی ہے، 9-10 دن اس نے میری خدمت کی ہے، کچھ تو ہونا چاہیے۔ یہ اندر آئی، اس نے کچھ لیا، جو بھی دینا تھا وہ لیا، اور ایک مرتبہ یہ لے کر اس خاتون کے سامنے، اور اس خاتون کے سامنے وہ کیا جو کچھ دینا تھا۔ ایک مرتبہ اس خاتون نے دیکھ کے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ اجر ہے، تو نے 9 دن میرا ساتھ دیا، یہ اجر ہے۔ ایک مرتبہ اجر کی بات آنی تھی، روح کربلا کی جانب ہو گیا، کہا حسین حسین تیری ماں کو تیرے ذکر کے برپا کرنے کا اجر دے رہا ہے۔ یہ خاتون لرز گئی، ایک مرتبہ ہاتھ جوڑے بھی دارو
صلوات پھر بھی درود پڑھیے گا محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم. اگر زحمت نہ سمجھے تو مل کے بابا سے بلند درود پڑھیں محمد والا محمد والا. صلوات محمد والا. پروردگار اس قوم کو سوائے ہمیں آل محمد کے کوئی نہ اجازت کی بات کا آغاز کیا حضرات سامنے. اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع قرآن اور فطرت کا باقاعدہ آغاز کروں، ایک مسئلہ جو ہر سال اس چاند کو لے کر بھی کھڑا ہوتا ہے. خدا کا کروڑا احسان ہے کہ پروردگار نے ہمیں مکتب آل محمد میں رکھا ہے. اس سے بڑا کوئی احسان نہیں ہو سکتا. خدا کی قسم یہ بہت بڑا احسان ہے. میں تو اس انداز میں پیش کرتا ہوں، دنیا میں 195 سے زیادہ ممالک ہیں، 195 سے زیادہ ممالک. اور آپ جا کر ذرا گوگل پہ سرچ کریں، ان ممالک میں 4000 سے زیادہ مذاہب ہیں. یہ وہ مذاہب ہیں جنہیں پہچانا جاتا ہے. اللہ جانے کتنے ایسے مذاہب ہوں گے جنہیں ہم عموماً نہیں جانتے، مگر 4000 ایسے مذاہب ہیں جو ڈکلیئرڈ مذاہب ہیں، جنہیں واضح ہے، جنہیں دنیا پہچانتی ہے. یعنی معنی یہ ہے کہ اس کی عبادت گاہیں موجود ہیں، اسکالرز موجود ہیں، ماننے والے عبادت کرنے والے موجود ہیں. 4000 سے زیادہ. پہلے جملے میں تمہیداً اس سے بڑا میں کیا احسان آل محمد بتاؤں خدا کا آپ کی ذات پر، میری ذات پہ. اس سے بڑا کیا احسان ہوگا. 195 سے زیادہ ممالک، 4000 سے زیادہ مذاہب. اللہ نے ہمیں اس مذہب میں رکھا ہے جس مذہب میں حسین ابن علی کی ذات ہے. خدا کی قسم صرف یہی جملہ آپ کو یاد رہے نا تو خود بخود سر سجدے میں چلا جائے گا. خدا کا یہ کروڑ ہے. لہٰذا اس بات پر خدا کا ہمیشہ شکریہ ادا کیا کیجیے کہ اللہ نے آپ کو مکتب حسین ابن علی میں رکھا. محرم کا چاند ہوتا ہے، ہماری کیفیت بدلتی ہے. دنیا دیکھ سکتی ہے ہمارے معاملات بدل گئے. اب ہم ویسے نہیں رہے جیسے ایک دن پیش کریں. ایسے ہی ہے جی، ہمارے لباس بدل گئے ہیں، ہمارا مزاج بدل گیا، ہمارے رویے بدل گئے، ہمارا انداز بدل گیا. یہ خدا کا کروڑ ہے احسان تھا. محرم کے چاند کی ہم پر یہ کیفیت ہوئی. مگر ایک عجب معاملہ ہے، یہاں محرم کے چاند ہوا اور وہاں ایسے بھی انسان نما انسانوں میں رہتے ہیں جنہیں فوراً ہی اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہمیں تو نئے سال کی مبارکباد پیش کرنی چاہیے. اور غور طلب مرحلہ تو یہ ہے کہ وہ اس پر زیادہ اصرار کرتے ہیں کہ جن کے ہاں اسلام میں 2 عیدوں کے علاوہ عید میلاد کی مبارک بھی حرام ہے، مگر یکم محرم کو مبارکباد دینے کے لیے وہ آپ کو نظر آئیں گے. اور چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور اب ہمارے رویے بھی سوشل میڈیا ہی ڈیزائن کر رہا ہے، لہٰذا اگر اجازت دیں تو تمہیداً صرف 5 سے 10 منٹ کے لیے اس موضوع پر بات کروں. دوستوں نے کہ یکم محرم کو اسلام کی پہلی تاریخ، اسلامی کیلنڈر کی پہلی تاریخ، اور اس حوالے سے مبارکباد. دیکھیے جوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، یقیناً وہ اس بات کو فالو کریں گے، سمجھیں گے. 2 کیلنڈر ہیں جو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہے. ایک جسے عیسوی کیلنڈر کہتے ہیں، ایک جسے اسلامی کیلنڈر کہتے ہیں. وہ عیسوی نہیں ہے، یہ اسلامی نہیں ہے. وہ جسے عیسوی کیلنڈر کہا جاتا ہے جناب عیسیٰ کے حوالے سے، وہ سولر کیلنڈر ہے جس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے. اور یہ جسے بظاہر اسلامی کہا جاتا ہے یہ لونر کیلنڈر ہے جس کا تعلق چاند کے ساتھ ہے. یہ بات آپ سے زیادہ کوئی بہتر نہیں جانتا کہ جو لونر کیلنڈر ہے جو چاند سے تعلق رکھتا ہے، یہ سولر کیلنڈر کی نسبت 10 دن کم ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا. پچھلے سال کا اگر آپ اشرِ محرم دیکھیں گے اور اس سال اشرِ محرم کا آغاز دیکھیں گے تو انگریزی تاریخ کے حوالے سے 10 دن کا فاصلہ پڑ گیا. ایسے ہی ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سے کیلنڈر رائج ہیں.
یہود کا جو کیلنڈر ہے وہ ان دونوں کو ملا کر، سورج اور چاند کے دونوں کیلنڈرز کو ملا کر، لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں کہ ہر چوتھے سال ان کا ہر چوتھا سال 12 نہیں 13 مہینے کا ہوتا ہے، وہ دونوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں۔ 4 سال میں فرق پیدا ہوتا ہے، پچھلے 3 سال میں 30 دن کا فرق پڑتا ہے، چوتھے سال وہ 13 مہینے کا کرتے ہیں اور وہ اپنے کیلنڈر میں دونوں کو ضم کر لیتے ہیں، دوبارہ وہیں پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جسے اسلامی کیلنڈر کہا گیا اور یکم محرم الحرام کو اسلامی کیلنڈر کی پہلی تاریخ قرار دیا گیا، اور اس حوالے سے مبارکباد کے میسیجز دیے جاتے ہیں۔ جو بہت ہی اعتدال کا مظاہرہ کریں کم از کم وہ بھی دعائیں کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ صاحب پہلا دن ہے سال کا، لہٰذا دعائیں ہونی چاہیے، اللہ یہ سال بہترین چڑھائے، یوں کرے اور ویسے کرے اور ویسے کرے۔ یہ سارا تصور اس بات سے ہے کہ یکم محرم کی تاریخ اصل میں اسلامی کیلنڈر کی پہلی تاریخ ہے، جبکہ اگر آپ جا کے تھوڑا سا مطالعہ کریں، اور ہر دوست یہ بات جانتا ہے کہ محرم کا مہینہ اسلام اپنے ساتھ لے کر نہیں آیا، سفر کا مہینہ اسلام اپنے ساتھ لے کر نہیں آیا، ربیع الاول کا مہینہ یہ تو اسلامی مہینے نہیں ہے، یہ پہلے سے مہینے موجود تھے۔ توجہ فرما رہے ہیں دوستان، ایسے ہی ہے۔ اسی لیے آپ نے روایت سنی ہوگی کہ حتیٰ مشرکین مکہ بھی ان مہینوں کو حرمت کا مہینہ تصور کرتے تھے۔ ذیقعدہ، ذی الحج، محرم، سفر، اس میں وہ جنگ تک گوارا نہیں کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے مہینے پہلے سے موجود تھے، مہینے بظاہر اسلام سے پہلے موجود تھے، سرکار رسالت کی اعلان رسالت سے پہلے یہ مہینے موجود تھے، قریش کے اندر یہ مہینے موجود تھے۔ اب یہ اسلامی مہینے کیسے ہو گئے؟ مہینے تو پہلے سے موجود تھے، یہ تو مشرکین کے مہینے تھے، یہ تو اہل قریش کے مہینے تھے، یہ تو اہل عرب کے مہینے تھے، یہ اسلامی کیسے ہوئے؟ کیا مہینوں نے بھی کلمہ پڑھا؟ توجہ ہے دوستان، یہ اسلامی مہینے کیسے ہوئے؟ بڑی چھوٹی سی غور طلب بات ہے، اور کم از کم یہ جو مبارکباد کی حقیقت ہے یہ میں آپ کے سامنے واضح کرنے جا رہا ہوں۔ یاد رکھیے گا، محرم صرف حسین کا، بے شک توجہ ہے، چاہے کھینچ تان کے کسی کی تاریخ وفات اس میں لائی جائے، چاہے کھینچ تان کے مبارک اس میں لائی جائے۔ یاد رکھیں محرم کا تعلق صرف حسین ابن علی کی ذات سے۔ اسے پہلی تاریخ کس لیے تصور کیا گیا؟ اب سرکار ختمی مرتبہ تشریف لاتے ہیں۔ اب اسلام کا معاملہ یہ ہے، اسلام نے جو اپنے اعمال کو انجام دینے کے لیے جس کیلنڈر کا انتخاب کیا وہ یہ لونر کیلنڈر ہے جو چاند سے تعلق رکھتا ہے۔ اسلام کے بہت سارے اعمال ہیں جن کا تعین ہی چاند کرتا ہے، ہماری عیدوں کا تعین چاند کرتا ہے، دیگر معاملات کا تعین چاند کرتا ہے۔ مفادی اٹھا کر دیکھیں، آپ کو چاند کی ہر تاریخ کے حوالے سے اعمال مل جائیں گے۔ دوسری طرف بخاری شریف اٹھا کر دیکھیں، آپ کو چاند کی ہر تاریخ کے حوالے سے سرکار ختمی مرتبت کے فرمان مل جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے ساری امت یہ جانتی ہے کہ ہمارے جو معاملات ہیں وہ چاند کے کیلنڈر کے ساتھ۔ مگر کیا سرکار ختمی مرتبت نے اسے پہلا مہینہ قرار دیا؟ نہیں۔ آپ صحائف ستہ اٹھا کر پڑھیں، میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، چاہے اپنے مکتب کی کوئی کتاب۔ پیغمبر نے کیا انداز اپنایا؟ پیغمبر نے ہر معاملے کو اپنی ہجرت کے ساتھ منسوخ کیا۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ آپ تاریخ کو اٹھا کر پڑھیں، آپ کو ہر جنگ کی تاریخ اس انداز میں ملے گی، یہ جنگ فلاں ہجری میں ہوئی، ایسے ہی ہے دوستان، یہ معاہدہ فلاں ہجری میں ہوا، نجران سے عیسائیوں سے مباہلہ فلاں ہجری میں ہوا، غزوہ تبوک فلاں ہجری میں ہوا، جنگ خندق فلاں ہجری میں برپا ہوئی۔ اس کا مطلب ہے عالم اسلام کو سرکار ختمی مرتبت کے حوالے سے جو عادت ہے تاریخوں کو یاد رکھنے کی، وہ ہجرت کے ساتھ ہے، محرم کے ساتھ نہیں۔ توجہ ہے دوستانے،
آپ کو کہیں کسی کتاب میں نہیں ملے گا کہ فلاں واقعہ فلاں محرم سے اتنے دن بعد ہوا. یہ ملے گا ہجرت کے اتنے دن بعد ہوا. جب پیغمبر نے ہجرت فرمائی 13 سال مکہ میں رہنے کے، اس کے بعد ہجرت فرمائی، اب ہر چیز کو ہجرت سے منسوب کرنا شروع کر دیا. پہلے مہینوں میں ہوتا تھا ہجرت کے اتنے مہینے بعد، ہجرت کے اتنے دن بعد، اتنے مہینے بعد. اس کے بعد جب سال گزر گیا ہجرت کے اتنے سال بعد، اتنے سال بعد. تو اس کا مطلب ہے عالم اسلام کا جو کیلنڈر ہے، اگر اس لونر کیلنڈر کو اسلامی کیلنڈر کہنا ہے تو اس کی پہلی تاریخ یکم محرم نہیں، روز ہجرت مصطفیٰ. توجہ ہے دوستان؟ اس کا مطلب ہے عالم اسلام اگر اس کو اسلامی بنانا ہے، جو مہینے پہلے سے موجود تھے یہ قریش کے مہینے تھے، مگر اگر آپ سنت مصطفیٰ پر چلنا چاہتے ہیں تو سنت مصطفیٰ پر کیلنڈر کی پہلی تاریخ نہ یکم محرم ہوگی، نہ یکم ذی الحجہ ہوگی، نہ یکم سفر ہوگی، نہ یکم ذیقعدہ ہوگی، بلکہ وہ تاریخ ہوگی جس تاریخ کو مصطفیٰ نے ہجرت کی تھی. اور مصطفیٰ کی ہجرت کا دن ہے یکم ربیع الاول. تو اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ یکم محرم نہیں، یکم ربیع الاول ہے. اگر کسی کو اس بات کا شوق ہے اور اس کا مکتب مبارکباد دینے کو بدعت تصور نہیں کرتا تو وہ تھوڑا صبر کرے. 2 مہینے گزارتے ہیں اور سبھی مل کے گزارتے ہیں، پھر جب یکم ربیع الاول آئے گا نا پھر مبارکباد دیں گے. توجہ ہے جی؟ اب سوچنے کی بات ہے، اتنی سامنے کی بات تھی تو یہ امت کو ہو کیا گیا؟ اول تو میں پہلی عرض کر دوں، تحقیقی سی بات ہے، واضح نہیں کروں گا. رسول کے دور میں بھی یکم ربیع الاول تھی، پہلے تاریخی خلیفہ کے ہاں بھی یکم ربیع الاول تھی. یہ معاملہ بعد میں واپس پلٹا مشرکوں کی عادت پر. جو ہے دوستان عزیز، یہ نہ سنت رسول ہے نہ سنت خلفاء، یہ معاملے بعد کے ہیں. مگر حضور میں سادی سی بات عرض کرنا چاہوں گا. اب بطور طالب علم مجھے بڑا مسئلہ ہوا، اتنی واضح بات علماء سے پوچھا، تصدیق کی، مختلف المکتب علماء سے پوچھا، انہوں نے بھی تصدیق کی. پھر مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس امت کو ہوا کیا، یہ یکم ربیع الاول سے نکل کے یہ محرم میں کیوں چلے گئے. پھر سمجھ میں آیا، اگر پہلے دن مبارکباد یکم ربیع الاول کو دی تو امت کا ہر بچہ اور جوان پوچھے گا کہ آیا اس دن ہوا کیا تھا. توجہ ہے دوستان عزیز؟ تو پھر جائیں گے ہجرت کے دن پہ اور بتانا پڑے گا اس لیے پہلا دن ہے کیونکہ اس دن نبی نے ہجرت کی تھی. مگر مسئلہ دن میں نہیں ہے، دن ایک شب سے وابستہ ہے. اور جب دن شب میں لے کر جائے گا تو پھر بستر مصطفیٰ تک لے کر جائے گا. اور جب امت بستر تک پہنچے گی اور چادر ہٹائے گی تو نیچے سے نبی نہیں علی مرتضی. سلامت رہے. توجہ ہے دوستان عزیز؟ ہمارے ہاں 9 ربیع الاول تک کا جو سوگ ہے یہ ہمارا ثقافتی ہے. ہاں اہل عراق پہلے ختم کر دیتے ہیں، اہل ایران پہلے ختم کر دیتے ہیں، سعودیہ کے مومنین پہلے ختم کر دیتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے. ہم بھی اتحاد بین المسلمین میں یکم ربیع الاول کو آپ کے ساتھ منانے کو تیار ہیں تاکہ پتہ تو چلے آخر اس دن ہوا کیا تھا. توجہ ہے دوستان عزیز؟ صرف علی ابن ابی طالب جو چادر ہٹانے پر چہرہ مرتضی برآمد ہوا تبھی مشرک نہیں گھبرائے تھے، 1400 سال سے اب تک گھبرائے ہوئے ہیں. کیونکہ ہجرت بتا دیتی ہے علی کا معیار کیا ہے. توجہ ہے؟ ذرا اس بات کو سمجھیے گا. حضور اسلام کے کیلنڈر کا آغاز علی کے بستر رسول پر لیٹنے سے آغاز ہو رہا. آپ نے اس بات کو معمولی سمجھا؟
آپ کے کیا خیال میں یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ میں نے ایک کلپ دیکھا، کسی مکتب کے عالم دین تھے، کہتے تعجب ہے اس قوم پر جو ایک رات لیٹا اسے تو مانتے ہیں۔ توجہ ہے جی؟ بس ہم کو اب معاذ اللہ میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا، دلیل دینے سے پہلے بھی کوئی حیا نہیں چاہیے۔ بس میں اتنا کہنا چاہوں گا، مرضی سے لیٹنا اور بات ہے، نبی کا لیٹانا اور بات ہے۔ توجہ ہے؟ اچھا آپ کی طبیعت آمادہ ہے، میں اس پہ ایک دو جملے مزید عرض کر دوں اگر تو جوان میرا ساتھ دیکھیے معیار بڑا سخت ہے، معیار سمجھیے گا، اور معیار ہمیں زوجہ پیغمبر دیتی ہے، زوجہ پیغمبر، اور کتاب بھی کوئی معمولی نہیں، بخاری شریف پیغمبر کی زوجہ ہیں، بنی امیہ سے تعلق رکھتی ہیں، ام حبیبہ۔ ویسے تو پیغمبر کی امت نے لکھا 9 11 بعض نے 17 تک کی روایت کی ازواج کی، مگر دیگر ازواج میں اور ان زوجہ میں فرق ہے۔ باقی تمام بھی ازواج تھیں اور سب کے بھائی تھے، اگر اس امت کو رشتہ دار ملے تو اسی زوجہ سے ملے۔ یہ ہجرت اول میں شامل تھی، حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ، یہ متفقہ علیہ تاریخ، یہ ہجرت کر کے تشریف لے گئی۔ وہاں جا کر ان کا جو شوہر تھا وہ مرتد ہو گیا، کیونکہ عیسائی ملک تھا حبشہ، وہاں جا کے وہ کرسچن ہو گیا، اس نے اسلام چھوڑ دیا۔ آپ جانتے ہیں شریعت کا مسئلہ ہے، اگر ارتداد آ جائے شوہر میں زوجہ جدا ہو جاتی ہے، یعنی وہی طلاق ہے، اس کا ایمان چھوڑ دینا ہی طلاق تصور ہوگا، لہٰذا اس میں دوبارہ سیگے پڑھنا کو معنی نہیں رکھتا۔ اگر شوہر نے ایمان چھوڑ دیا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ طلاق واقعہ ہو گیا، ارتداد طلاق کا مترادف ہے۔ لہٰذا اب اس زوجہ کا کیا ہوا؟ وہاں سے پیغمبر نے خط و خطابت ہوتی تھی حبشہ کے امیر نجاشی سے۔ جب پیغمبر کو پتہ چلا، وہاں جو اصحاب موجود تھے انہوں نے پیغمبر کو لکھا کہ یہ زوجہ ہے، ایک بچی بھی رکھتی ہے، اور یہ معمولی خاتون نہیں ہے، یہ رئیس الکفار کی بیٹی ہے، یہ ابو سفیان کی بیٹی ہے، لہٰذا یہ اب یہ تنہا ہے۔ تو نجاشی کو آپ نے خط لکھا، اور نجاشی کے حکم پہ وہاں موجود صحابی رسول نے پیغمبر کا نکاح پڑھ دیا اس خاتون کے ساتھ۔ جب یہ آئیں تو ام المومنین کی حیثیت سے مدینے پہنچے، یہ حبشہ سے حضرت جعفر طیار اس سارے کاروان کو لے کر، آپ جانتے ہیں خیبر کی فتح کا دن تھا جب یہ یہاں مدینے میں پہنچے ہیں، اور پیغمبر کو دونوں خبریں جب اکٹھی ملی ہیں تو پیغمبر نے فرمایا مجھے نہیں پتا کس بات کی میں زیادہ خوشی کروں، آیا خیبر کی فتح کی یا اس کاروان کے آنے کی، میرے بھائی جعفر طیار کے آنے کی۔ لہٰذا یہ آئی اور یہ نبی کے گھر میں تھے۔ کچھ عرصہ گزرا، اب بخاری شریف کی روایت، ابو سفیان اسٹیٹ وزٹ پر مدینے آئے، رئیس الکفار ہے، پیغمبر سے ملاقات کرنی تھی، کسی معاہدے کی تجدید کے حوالے سے معاملہ تھا۔ جب آپس میں بات چیت ہوئی، گفت و شنید ہوئی، وہ آفیشیل میٹنگ تمام ہوئی، یہ صاحب جانے لگے، تو یہ ایک مرتبہ رسول سے کہنے لگا اجازت ہے میں اپنی بیٹی سے مل لوں؟ اب اسے پتا تھا میری بیٹی حبشہ ترک کر کے یہاں مدینے آ چکی اور اب ان کی زوجہ، تو کہنے لگا اجازت ہے کہ میں مل لوں؟ آپ نے فرمایا تیری بیٹی ہے تو مل سکتا ہے۔ یہ نبی کے گھر آیا، نبی کے گھر آیا، نبی کے گھر آیا اس حجرے میں جہاں اس کی بیٹی ہے۔ جب بیٹی سے ملاقات ہوئی وہاں نبی کا بستر بچھا ہوا، لطف آئے اگر بات پہنچ جائے جو میرا ساتھ ہے، وہ جہاں پیغمبر بیٹھتے تھے، جہاں پیغمبر لیٹتے تھے، پیغمبر کا بستر بچھا ہوا تھا۔ یہ صاحب نبی کی جگہ کو چونکہ اپنی بیٹی نبی کے گھر تھی تو اپنی سمجھنے لگے۔ بات پہنچ رہی دوستان نے، میری بھی تو بیٹی کا گھر ہے نا، تو کیا فرق پڑتا؟ جیسے یہ صاحب بیٹھنے لگے، بھائی خدا کی قسم سلام ہے جناب ام حبیبہ کے اس عمل پر، خدا کی قسم ازواج پیغمبر کی آپ عظمت بتائیں تو صحیح ہے، کون بدبخت ہے جو ماننے سے انکار کرے؟ سلام ہے ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ کی عظمت پر، اس جملے پر اور اس عمل پر جو انہوں نے انجام دیا۔ فوراً دیکھا نا باپ بیٹھنے لگا ہے، تڑپ کے آگے بڑھی، اس بستر پہ ہاتھ ڈالا اور اسے کھینچ لیا۔ جب بستر کھینچا، توجہ ہے نا دوستو، میں بتانے جا رہا ہوں نبی کے بستر کا معیار کیا ہے۔ ایک مرتبہ بستر کھینچا نا تو ابھی یہ حیران رہ گیا، ٹھٹک گیا،
اس نے بڑا عجیب اور بڑا لطیف جملہ کہا. اس نے کہا بیٹا یہ بستر کو میرے قابل نہیں سمجھا یا مجھے بستر کے قابل نہیں سمجھا؟ مجھے ہے دوستان عزیز، اب یہ جملہ جا کر بخاری شریف سے پڑھیے گا. وہ فوراً ہی کہنے لگی ہوا فراش رسول اللہ وانت نجس امرؤ نجس مشرک، یہ بستر مصطفیٰ ہے اور تو نجس اور مشرک ہے. پتا چلا بستر رسول کا یہ معیار ہے. حضور جہاں بیٹھنے کے لیے طہارت چاہیے، سوچے وہاں لیٹنے کے لیے کتنی عصمت. علی رب کا مذہب پریشان ہے، قرآن علی نام نیزا علی میری جان، علی نام نوکر، علی سب جان، علی کل ایمان، علی تیرا ایمان، علی میرا ایمان. کار حیدری حیدری علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا. جزاک اللہ سلام. توجہ ہے دوستان عزیز، باپ کی محبت اور توجہ بننا ہی ہے. ایک جملہ اور کہہ دوں اس سے پہلے میں اپنے عنوان کی تمہید کی طرف جاؤں. یہ آپ کی محبت ہے جو بات کو آگے بڑھا رہی ہے. حضور خدا کی قسم یہ لمحہ دیکھیے، مولا امیر کے فضائل تو لا تعداد، لفظ تعداد کی اوقات ہی کوئی نہیں علی کے فضائل. توجہ ہے، گنتی کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں مولا امیر کے فضائل. کچھ نہ بھی ہونا اور کچھ ہو تو وہی سب کچھ. توجہ ہے، اگر امت نے دلیل وراثت پیمبر لینی ہونا تو ہر بات میں موجود ہے. یہ مولا علی کا طرز عمل بستر پیمبر پر لیٹنا، یہ اسے یوں نہ سمجھیں بستر رسالت پر لیٹنا، یہ بستر شہادت پر لیٹنا. کنفرم شہادت، کنفرم یعنی کنفرم. آپ کہیں حضور بیٹھیے قاتل آ رہا ہے، میں کتنی دیر وہاں پر رہوں گا؟ اور پیغمبر بتا رہے ہیں کہ ایک نہیں دو نہیں پوری قوم آ رہی ہے، اور علی سن کے سو گئے. مرحوم پروردگار ان کے درجات کو بلند فرمائے. دیکھیں میں طالب علم ہوں، امانت جس کی ہو، یہ وہ جملے ہیں جو باعث فخر ہیں. صبح قیامت تک مجھ جیسے طالب علم ان جملوں کو دہرائیں گے اور ان مجلسوں کی رونق بنے گی. پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے اور یہ ذکر اعزاز سلامت رہے. کمال کر دیا انہوں نے فرمایا نبی نے تو سونے کا کہا ہی نہیں. خدا کی قسم آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں، پیغمبر نے یہ فرمایا نہیں کہ علی سو جاؤ، آپ نے تو فرمایا علی لیٹ جاؤ. لیکن فرق ہے، بڑا فرق ہے. پیغمبر نے فرمایا کیوں، وجہ کیوں نہیں فرمایا سو جاؤ. دیکھیں جو تکلیف شرعی ہوتی ہے نا، جو حکم شرعی ہوتا ہے، دیکھیں پیغمبر حکم دے رہے ہیں تو اب یہ دین ہے. پیغمبر اگر کوئی حکم دے تو یہ ایسے ہی ہے، خدا نے دیا. ہمیشہ وہ حکم دیتی ہے شریعت جو بس میں ہو. بڑی سمجھ نکلا، جو بس میں نہ ہو نا اس کا حکم دے دیا. آپ کو شریعت نے کہا روزہ رکھو، فجر میں آپ نے کھانا پینا ترک کرنا ہے، مغرب میں شروع کرنا ہے. یہ تو نہیں کہا روزہ رکھو، محرم میں رکھنا ہے، ربیع الاول میں افطار کرنا ہے. آپ کے بس میں نہیں ہے. آپ سے کہا 5 نمازیں پڑھو، یہ تو نہیں کہا دن میں 5000 نمازیں پڑھو. اتنی کہا جو بس میں ہے. شریعت ہمیشہ وہ حکم دیتی ہے جو بس میں ہو. نیند اختیاری شے نہیں ہے.
ابھی میرا کوئی بھائی خوش قسمتی سے رات 9 بجے سویا تھا یا 8 بجے، آرام سے 8-9 گھنٹے کی نیند لے کر مجلس میں آیا. میں اور آپ لاکھ ادھر پھولوں کی سیج سجا دیں ان سے کہ بھائی سو جاؤ، وہ اگلے 10-12-14 گھنٹے کروٹیں بدلتے رہیں گے، سوئیں گے نہیں. اور اگر نیند آ رہی ہو، میں خدا کے واسطے دوں، توجہ ہے؟ وہ جی کہہ کے بھی سو جائیں گے. ایسے ہی ہے نا جی، کیونکہ نیند کے متعلق آ جاتا ہے، نیند تو سولی پر بھی آ جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا، ہم نے یہ محاورہ سوائے علی کے کسی کو پورا کرتے دیکھا نہیں ہے. جو ہے سلام سلام علیکم، توجہ ہے دوستوں نے. تو پیغمبر یہ حکم چونکہ یہ بس میں نہیں ہوتا سونے کا معاملہ، لہذا سونے کا حکم دیا نہیں جا سکتا. حضور میں نے کوئی مشکل بات نہیں، مگر سمجھنے والی بات ہے، آسان سی بات ہے، میں نے کوئی زور نہیں لگا، سادی سی بات کرنی. اسی لیے پیغمبر کا حکم تھا یا علی لیٹ جاؤ، کیونکہ شریعت یہی حکم دے سکتی ہے کہ یہاں لیٹ جاؤ. نبی نے فقط اتنا فرمایا تھا علی لیٹ جاؤ. یہ میرے مولا کی شجاعت تھی کہ علی سو گئے. یہ میرے مولا کی شجاعت تھی. علی کو اپنی شجاعت منوانے کے لیے تلوار اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تکیہ بھی مل جائے تو علی شجاع ثابت ہو جائے. اب دکن صاحب نے جو کمال کیا ہے نا، جو ان کا جملہ میں نے پیش کرنا تھا، وہ فرماتا ہے کمال، یہ جو علی سوئے کیا بن کے سوئے؟ جو ہے دوستانے، یہی تو لطف ہے. آج علی سوئے ضرور ہیں پر بطور علی نہیں سوئے ہیں. توجہ ہے جی. اب ذرا اس بات کو سمجھے، ان کی بڑی حسین بات. وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی نا یہ نفسیات، انسان کی عادت، انسان ہمیشہ بھیس بدلتا آیا. یہ بڑی پرانی عادت ہے انسان بھیس بدلتا. مانا کیا ہے؟ پریٹینڈ کرتا کہ میں تو کوئی اور ہوں. مگر یہ انسان بھیس کیوں بدلتا ہے؟ انسان کی نیچر ہے یہ ہمیشہ بھیس بدلتا ہے تاکہ جان بچ جائے. میں انتظار کر رہا ہوں، ٹھہرا میں سمجھا کے جانا چاہتا ہوں. تو جو ہے جی، انسانی نفسیات یہ ہے کہ اگر موت کا خطرہ ہو تو بھیس بدل جائے. اچھا، میں اس قوم میں کیوں وقت ضائع کروں جنہوں نے ایسے منظر ٹی وی پر بھی دیکھے ہوں؟ اللہ جانے اپنی بات پہنچی گئے کہ نہیں پہنچی. حضور اسلام آباد سے لے کر تورا بورا کے پہاڑوں تک، وہاں سے لے کر عراق و شام تک، ہم وہ خوش قسمت نسل ہیں جنہوں نے یہ منظر بار بار ویڈیو کی صورت میں دیکھے ہیں کہ جناب پہلے تو اٹھے تھے دین منوانے کے لیے، پھر جب پکڑے جاتے ہیں جنس اور ہے لباس اور ہے. تو ہے دوستان عزیز، یہ اسلام آباد سے لے کر شام تک یہ بھیس کیوں بدلے گئے؟ فقط انسان ایک وجہ سے بھیس بدلتا ہے، میری جان بچ جائے. کمال ہے، نقل صاحب فرماتے ہیں ساری دنیا بھیس بدلتی ہے، جان بچ جائے. علی اس اشجع الناس کا نام ہے جو شب ہجرت بھیس بدل رہا ہے تاکہ جان خدا پہ پائے. حضرات مومن، بہرحال یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر کسی کو لونر کیلنڈر کو، چاند کے کیلنڈر کو اسلامی بنانے کا شوق ہے اور اسے اسلامی کیلنڈر قرار دینا ہے تو وہ تھوڑا ٹھہر جائے، 2 مہینے انتظار کرے. ربیع الاول کا مہینہ آئے گا، پوری امت خوشیاں منائے گی. لہٰذا جو تاریخ جس سے منسوب ہے اسے وہی رکھا جائے. یاد رکھیں 1 محرم کو ہی لا کر چیزیں جوڑنا یہ سوائے امام عالی مقام کے ذکر سے حسد کے سوا کچھ نہیں. توجہ ہے حضرات، ان سال میں انشاءاللہ ان مختصر مجالس کے لیے جو عنوان رہے گا انشاءاللہ وہ قرآن اور فطرت ہے. اور
آپ کے سامنے ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی عنوان لائے گئے اسے قرآن اور منطق کے اندر رکھ کے آپ دوستوں سے بیان کیا جائے۔ انتہائی لطیف عنوان ہے، اور یاد رکھیے فطرت کو کہیں سے پکڑنے لائے گی در حسین ابن علی۔ توجہ ہے، پروردگار ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہید ہے کچھ دیر کی، اور پھر انشاءاللہ اسی پہ رکھ کے آگے گفتگو جاری رہے گی۔ اور آپ جانتے ہیں میں موضوعاتی خطیب ہوں، کوشش ہوتی ہے موضوع پر آ جائے انشاءاللہ اس وقت آج اس کی بنیاد آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ یہ تیسری آیت ہے سورہ مبارکہ روم۔ ارشاد خداوندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پوری توجہ کیونکہ اسی پہ آنے والی مجالس کا دور ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاقم وجہک للدین حنیفا۔ اے حبیب آپ اپنے رخ انور کو رکھیے دین حنیف کی طرف، سیدھے دین کی طرف۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، وہ اللہ کی فطرت جس پر اس نے انسان کو خلق کیا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اور اللہ رب العزت کے تخلیق میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی۔ ذالک دین القیم، یہی سیدھا دین ہے، یہی واضح دین ہے، یہی ہے جو خالص دین ہے۔ ہاں البتہ اکثریت ہے کہ پہچانتی ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز، پروردگار نے اس آیہ کریمہ کے ذریعے انسانیت کو بتایا ہے کہ میں نے تمہاری بنیاد فطرت پر رکھی ہے، اور وہ فطرت اور کچھ نہیں بلکہ وہی دین حنیف ہے جس پر اس نے انسان کو خلق کیا۔ یہ جو لفظ فطرت آیا ہے قرآن، یہ قرآن کے ان چند ایک الفاظ میں سے ہے جو پورے قرآن کا حسن اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ حتیٰ یہ ان الفاظ میں سے ہے جنہیں غریب القرآن کہا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں جس طرح انسان سفر کرتا ہے نا، تو الفاظ بھی مختلف زبانوں میں سفر کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی زبان کے اندر کتنے الفاظ عربی سے آئے ہیں، کتنے الفاظ فارسی سے آئے ہیں، سنسکرت سے آئے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہجرت کی ہے آپ کی اردو زبان میں آنے ہیں۔ اسی طرح اب یہاں جو رائج ہو چکی ہے محلی زبان جسے کہتے ہیں، اس کے اندر کئی الفاظ پنجابی سے آئے ہیں، پنجابی میں کئی الفاظ اردو سے چلے گئے ہیں۔ لہٰذا ہوتا کیا ہے کہ زبانیں ایک دوسرے سے الفاظ مستعار لینا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے جیسے لوگ بولنا شروع کرتے ہیں، مختلف بولیوں کے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، الفاظ ایک سے دوسری زبان میں سفر اختیار کرتے ہیں۔ عطا انگریزی میں اردو زبان سے الفاظ گئے ہیں۔ لوٹ یہ ایک ایسا لفظ ہے، لوٹ مار یہ اردو کا لفظ ہے، انگریزی میں بھی مستعمل ہے۔ لہٰذا کیوں برے صغیر میں انگریز آ کے رہے، لہٰذا جو کیا تھا وہی لفظ لے کر ساتھ چلے گئے۔ توجہ ہے؟ تو ہوتا کیا ہے کہ الفاظ ایک دوسرے کی زبان میں سفر کرتے ہیں۔ یہ جو فطرت کا لفظ ہے یہ بعض ان الفاظ میں سے ہے جن میں خود عربی دان بھی حیرت زدہ ہوا کہ آیا یہ کوئی ایسا لفظ ہے جو قرآن نے انٹروڈیوس کیا، یہ لایا ہی اپنے ساتھ قرآن ہو، یہ پہلے عربی زبان میں تھا ہی نہیں۔ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ لفظ قرآن نے کیسے استعمال کیا۔ فطرت، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، اللہ کی وہ فطرت جس پہ اس نے انسان کو خلق کیا۔ لہذا حیرت میں پڑ گئے کہ آیا یہ لفظ کہاں سے قرآن ہی لے کر آیا، کیونکہ ہم تو اس کو استعمال ہی نہیں کرتے۔ اور بڑے بڑے افراد تعجب میں آئے جب اس الفاظ کی تحقیق کی گئی۔ کتاب کا نام ہے فطرت در قرآن، حضرت آیت اللہ جوادی عاملی، حضرت آیت اللہ جوادی عاملی فطرت در قرآن میں فرماتے ہیں کہ اس لفظ کے لیے اہل تحقیق کو بڑی سرگردانی کرنی پڑی۔ حتیٰ عبداللہ ابن عباس کو آپ جانتے ہیں قرآن کے حوالے سے حبر الامہ قرار دیا، بہت بڑا محقق، بہت بڑا تحقیق دان، وہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے اس لفظ کی سمجھ نہیں آئی، یہ لفظ میں اس کے اصل معنی تک پہنچا ہی نہیں جب تک کہ ایک دن میں نے صحرا میں سفر نہیں کیا۔ پوری توجہ، بہرحال تمہید ہے مگر کسی لطیف نتیجے پر بات تمام ہوا۔ وہ فرماتے ہیں میں سفر کرتے ہوئے ایک صحرا میں پہنچا، میں نے دیکھا کہ دو بدو آپس میں لڑ رہے ہیں۔ یہ جو بدو ہوتے ہیں نا کسی بھی قومیت کے اندر ان کی زبان ہمیشہ خالص ہوتی ہے۔ ایک وہ پنجابی ہے جو آپ اور میں بھی لاہور میں رہتے ہوئے بولتے ہیں، مگر کیا یہ خالص پنجابی نہیں؟ اس کے لیے آپ کو سفر کرنا پڑے گا پنجاب کے کسی دور دراز دیہات میں، وہاں جا کر اگر آپ دو دیہاتی افراد کو آپس میں بولتے دیکھیں گے نا تو
تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس کئی ایسے الفاظ ہوں گے جو آپ نے ساری زندگی پنجابی بولتے ہوئے نہیں بولے. خالص زبانیں ہمیشہ اس قوم کے دیہاتیوں میں زندہ رہتا ہے. وہ فرماتے ہیں میں ایک صحرا میں گیا, عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک کنواں تھا جس پہ دو بدو آپس میں لڑ رہے تھے, اور دونوں کا دعویٰ یہ تھا کہ اسے ہم نے کھولا, یہ ہم نے کنواں کھولا ہے, کھودا اس کو ہم نے. تو فرماتے ہیں اس دن مجھے پتا چلا فطرت کے معنی کیا ہے, کہ ایک بدو دوسرے بدو سے لڑتے ہوئے کہتا ہے انی فطرتھا, اسے میں نے پہلے کھولا. توجہ ہے. اور صرف اتنا نہیں کہ میں نے اسے کھولا, بلکہ جیسے ہی کھولا میں میٹھے پانی تک پہنچ گیا. فرماتے اس دن مجھے پتا چلا کہ فطرت کا معنی ہے سب سے پہلے کرنا اور کامل کرنا. بات پہنچ رہی دوستوں نے. شہید مرتضی مطہری, آیت اللہ شہید مرتضی مطہری, کتاب فطرت, انہوں نے بھی اس لفظ کی کھوج لگائی. وہ فرماتے ہیں کہ اہل عربی سوچ رہے تھے کہ شاید یہ لفظ قرآن ہی لے کر آیا, پر وہ فرماتے ہیں نہیں, ایسا نہیں. قرآن کے متعلق جب صاحبان لسانیات نے, علماء لسانیات نے, عربی دان طبقے نے تحقیق کی تو ایک بڑا معجزہ قرآن کا سامنے آیا. انہوں نے یہ دیکھا کہ قرآن میں جتنے بھی الفاظ ہیں ان میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو پہلے سے عرب میں موجود نہیں تھا. اللہ نے ایک لفظ بھی نیا انٹروڈیوس نہیں کیا پورے قرآن میں. یہ اور بات ہے کہ پروردگار نے اٹھایا لوگوں میں سے, استعمال بڑے حسن سے کیا. توجہ ہے دوستانے, جب انہوں نے تحقیق کی تو وہ بھی کچھ روایتوں کے اوپر گئے. انہوں نے یہ تحقیق فرمائی کہ اصل میں عربی جو بدو ہیں انہوں نے لفظ فطرت کو کہاں استعمال کیا. انہوں نے دیکھا کہ جب اونٹنی کا بچہ ہوا تو جب اونٹنی کے جسم میں سب سے پہلے دودھ کے قطرے نمودار ہوئے انہیں فطرہ کہا گیا. تو وہ یہ سمجھے کہ وہاں سے قرآن نے لفظ فطرت لیا. عبداللہ ابن عباس نے جا کر دیکھا کہ بدو کیسے یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے مگر سب سے کامل. تو پھر فطرت کا معنی پہنچا کہ پروردگار بتانا کیا چاہتا ہے. پروردگار بتانا چاہتا ہے اے انسان میں نے تجھے فطرت میں خلق کیا ہے, یعنی میں نے تجھے کسی تجربے کی روشنی میں نہیں بنایا, سب سے پہلے بنایا اور کامل بنایا. توجہ ہے. اب کمال یہ دیکھیے گا, وہ فرماتے ہیں ہم نے تحقیق کی کہ آخر یہ لفظ کہاں سے آیا, پہلے موجود تھا. اب انہوں نے بڑی خوبصورت تحقیقی بات لکھی ہے اور اسی پہ انشاءاللہ میں آپ کی زحمت تمام کروں گا, پوری توجہ چاہوں گا. اسی میں فضائل ہیں, اسی میں لطف ہے. وہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن میں غور کیا تو پتہ چلا اللہ نے تو ایک بھی نیا لفظ نہیں لے کر آیا, سارے الفاظ پہلے سے موجود تھے. کیوں؟ کیونکہ قرآن عربوں کی ادبیات میں اضافے کے لیے نہیں, ہدایت کے لیے آیا ہے. اور ہدایت کا تقاضا یہ ہوتا ہے اس زبان میں کیا جائے جو لوگ سمجھ سکیں. لہذا قرآن اس لیے نہیں آیا کہ ادبیات میں اضافہ کر دیا جائے, اس لیے آیا ہے تاکہ خدا کے مقاصد کو امت تک پہنچایا جائے, انسان تک پہنچایا جائے. پر حضور اگر لطف آئے اور میں پہنچا سکوں تو اس جملے کے لطف پر غور کیجئے گا. کمال خالق آل محمد دیکھیے, الفاظ وہی تھے جو لوگوں میں موجود تھے, اس نے وہی لفظ چنے, انہیں ایک ربط دیا تو آیتیں بنا دیا, جب آیتیں جوڑی تو سورے بنا دیے. اور چونکہ امت نے ایک مہینے میں 30 دن مخصوص نماز پڑھنی تھی لہٰذا انہوں نے 30 پارے بھی بنا دیا. توجہ ہے دوستان عزیز, میں ساتھ سے بڑا مفہوم بھی عرض کر گیا ہوں اگر آپ نے توجہ کی ہوتی. پروردگار کا کمال دیکھیں, ایک نیا لفظ نہیں دیا, الفاظ پہلے سے موجود تھے, انہیں چنا تو آیتیں بنا دیا, آیتیں سمیٹی تو سورے بنا دیے, سورے ملے تو قرآن بن گیا. اب جب بن گیا نا, اب قرآن چیلنج کر رہا ہے ان یاتوا بمثل ھذا القرآن, اگر کر سکتے ہو ایسا قرآن بنا کر لے آئے. سورت میں مثلہ, اگر کر سکتے ہو اس کی ایک آیت بنا کر لے آؤ. تعجب کی بات ہے بھائی, لفظ تو آپ کے پاس موجود ہیں, جوڑیے, بنا لیں. میری بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی؟
ابھی چند دن پہلے آپ نے خبر دیکھی ہوگی کہ ایک اسکینڈینیوین کنٹری میں ایک بدبخت نے قرآن جلایا. ایسا ہوا کہ ڈنمارک میں قرآن جلایا گیا. میرا بھی ایک ملک سے تعلق ہے، اس ملک کے علاوہ وہاں پر بھی یہ کوشش بارہا ہو چکی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی قرآن جلا کے ملتا کیا؟ آپ ایک قرآن جلائیں گے، 2 جلائیں گے، 10,000 10,000 لاکھ، تو کیا قرآن مٹ جائے گا؟ اربوں قرآن امت میں موجود ہیں، کروڑوں قرآن لوگوں کے سینوں میں موجود ہیں. بھئی اگر دشمنی کرنی ہے تو جواب مبارزہ دو. میں نے لفظ مشکل استعمال کر دیا. دیکھیں جب دشمنی کی جائے نا تو دشمن کے بات کا جواب دیا جاتا ہے. قرآن جانتا ہے میرے دشمن موجود ہیں، قرآن کہہ رہے کرنی ہے مجھ سے دشمنی، مجھ سے قرآن بنا کر لاؤ. توجہ ہے دوستان عزیز؟ بھئی یہ جو قرآن چلاتے ہیں انہوں نے قرآن کا یہ دعویٰ نہیں دیکھا، اور قرآن جانتا ہے ان کی اوقات ہی نہیں ہے. پہلے کہا مجھ سے قرآن بنا کر لاؤ، پھر پتا تھا ان سے ہونا ہی نہیں. کہا فاتو بعشر سورۃ مثلہ، ایسا کرو 10 سورے بنا کر لاؤ. پورا قرآن نہیں بنتا 10 بنا لاؤ. اچھا وہ بھی نہیں ہوتا، فاتو بسورۃ من مثلہ، ایسا کرو 10 بھی نہ بناؤ، 1 سورہ ہی بنا کر لے آؤ. نہ قرآن کے مقابلے پہ آج تک قرآن آیا، نہ 10 سوروں کے مقابلے پہ سورے آئے، نہ 1 سورے کے مقابلے پہ سورہ آیا. توجہ ہے دوستان عزیز؟ تو اب پتا چلا یہ جو جلانا ہے نا یہ دشمن کے ذلیل ہونے کی دلیل ہے. وہ جلا کے بتا رہے ہیں ایسا ہم سے بنتا نہیں. اب پتا چلا قرآن چاہے صامت ہو چاہے ناطق ہو، جب بھی کوئی بدبخت جلانے آئے نا یہ اقرار ہے ایسا ہم سے بنتا نہیں. توجہ ہے دوستان عزیز؟ گھبرا تو نہیں گئے دوست، ہے نا میرے ساتھ؟ اب کمال یہ دیکھیے اللہ نے کوئی نیا لفظ ہی استعمال نہیں کیا، وہی الفاظ تھے جو امت میں پہلے سے موجود تھے. اللہ نے وہ لفظ چنے، انہیں ربط دے کر اسی انسانیت کے سامنے پیش کیا اور فرمایا ایسا بنا لو. اب بنتا نہیں تو حضور پتا چلا ہوں چاہے ہم میں ہی، اگر اللہ چن لے تو جب اللہ چن لے نا اب ہمارے ویسے نہیں وہ ہم جیسے نہیں. میں جملہ بدل کے عرض کرتا ہوں، اللہ تو لفظ بھی چن لے تو ویسے لفظوں جیسے ہمارے لفظ نہیں رہتے. اگر اللہ ان اللہ اصطفیٰ کہہ کے کردار چن لے گا نہ وہ ہم جیسے ہیں نہ ہم ان جیسے ہو. اللہ جزاک اللہ. حضور معنی سامنے آیا، سب سے پہلے خلق کرنا اور کامل خلق کرنا. انشاءاللہ کہ یہی سے بات کا آغاز ہوگا اور دیکھیں گے پروردگار جب سب سے پہلے خلق کرتا ہے اور کامل خلق کرتا ہے تو کتنا لطف آتا ہے. یاد رکھیں وہ لفظ بھی چن لینا تو انسانیت کی اوقات نہیں ہے کہ ویسے الفاظ لا سکے. سوچیں وہ کردار کیا ہوں گے جو خدا کے چنیدہ ہوں. سوچیں جرت کیسی ہے انسان کی کہ ان کے مقابل کوئی کردار لے کر آ جائے. اس امت کی تو اجتماعی اوقات یہ نہیں ہے کہ لفظوں جیسے لفظ پیدا کرے، تو جو اس کے چنیدہ ہوں گے پھر ان جیسی کسی کی اوقات نہیں ہو سکتی. مگر حضور جب ویسے بنا نہیں سکے نا تو پھر حسد پہ اترو. یاد رکھیں اگر یہ حسد نہ ہوتا آل محمد کے بچے نیزوں سے گرائے نہ جاتے. اگر حسد نہ ہوتا مظلوم کربلا کی لاش تینوں پر نہ آتی. دوستو یکم محرم ہے، میں نے پہلے بات کا آغاز یہاں سے کیا. رونے کا تعلق ہی بڑا گہرا ہے. معاویہ بن وہب یہ صحابی ہے، یہ کہتے ہیں میں نے دیکھا امام سعدی کا سر سجدے میں تھا، امام رو رو کے گریہ فرما رہے تھے اور کوئی دعا مانگ رہے تھے. اس نے سوچا ہو سکتا مجھے کوئی تبرک مل جائے. یہ آگے بڑھا اور اس نے کان لگایا امام فرما کیا رہے ہیں. معصوم فرما رہے تھے یا اللہ حسین کے عزاداروں کی خیر ہو، یا اللہ
وہ آنکھ کسی غم میں نہ روئے جو غم حسین ہے۔ یا اللہ ان افراد کی حفاظت فرما جو حسین کو روئیں۔ اور جانتے ہیں معصوم نے اس دعا کو اختتام کہاں پہ کیا؟ کہا یا اللہ میں حسین کے رونے والوں کو تیرے سپرد کرتا ہوں، تو حوض کوثر پہ ہمیں واپس پلٹا دینا۔ ہر وہ آنکھ جس سے آنسو بہے حسین کے غم میں، اس کا انتظار امام صادق فرمائیں گے حوض کوثر پر۔ دو تاریخیں اہل مدینہ کو کبھی نہیں بھولیں گے، دو تاریخیں اہل مدینہ بھول ہی نہ پائے۔ ایک 28 رجب سنہ 60 ہجری جب حسین کا قافلہ مدینے سے نکلنا، اور ایک تاریخ وہ جب یہ قافلہ لٹ کے واپس پلٹ رہا ہے۔ ان دونوں تاریخوں کی کیفیتیں یہ ہیں کہ راوی کہتا ہے ایسے محسوس ہوا آج ہی مصطفیٰ کا جنازہ اٹھا، آج ہی سرکار مصطفیٰ کا جنازہ اٹھا۔ خدا کی قسم ایک وہ کوہرام کا دن جب پلٹی تھی جناب زینب۔ آپ جانتے ہیں نا بشیر محاری کی روایت ہے، وہ کہتا ہے میں نے تو انسانیت کو ایسے تڑپتے دیکھا ہی نہیں۔ کہتا ہے ہر مرد و زن نے گھر کو چھوڑ دیا تھا، اور جب پہنچے ہیں نا مسجد مدینہ کے باہر، اب روایت آ گئی ہے لبوں پر تو میں پیش کر دوں، وہ کہتے ہیں عجب منظر دیکھا، جناب زینب عالیہ ہیں، مسجد مدینہ کا دروازہ ہے، بی بی زور زور سے اس دروازے کو بجا رہی ہیں اور چیخ کر کہتی ہیں نانا میں آپ کے بیٹے حسین کے موت کی خبر لے کر آئی ہوں۔ اس سے پہلے میں واپس مدینے میں پلٹوں ایک جملہ اور سنتے جائے گی۔ پھر بی بی آئی نا اندر تو کہا سید سجاد ان سبھی کو مسجد سے باہر نکال دو، مجھے یہ مسجد خالی چاہیے، ان سب کو مسجد سے باہر نکال دو۔ ساروں کو باہر نکال دیا، بیٹا سجاد دروازے کو بند کر دو، بند کیا گیا۔ قبر رسول پر بی بی آئی اور کہا سجاد ان سارے چراغوں کو بجھا دو۔ روایت میرے لبوں تک آ گئی ہے تو میں پیش کر رہا ہوں، تڑپنے کے لیے یہ روایت دکھاتا ہوں کہ ان سارے چراغوں کو بجھا دو۔ جب سید سجاد نے سارے چراغ بجھا دیے، بی بی کے لیے کامل اندھیرا ہو گیا۔ وہ جس کی چادر کو نیزے کی نوک سے شام غریبہ میں اتارا گیا تھا، اس بی بی نے مرضی سے اپنے سر اقدس سے چادر کو اتارا، اپنے بالوں کو قبر رسول پہ بکھیرنا شروع کیا اور ایک عجب بیان کیا، کہا نانا نانا دیکھیے یہ جو میرے سر میں زخموں کے نشان ہیں نا، یہ ان نیزوں کے نشان ہیں جن سے آپ کی بیٹی کی چادر کو اتارا گیا۔ دوستو ایک یہ تاریخ ہے، وہ تاریخ جب آل محمد نے مدینہ چھوڑا۔ یہ دو عجب تاریخیں ہیں مدینے کے مقدر میں۔ راوی بوڑھا اور صحابی ہے عبداللہ بن ابینا، اور سماعت بھی اتنی خراب ہے اسے سنائی کچھ نہیں دیتا۔ حتیٰ توضیح زاول لکھتا ہے کہ اتنی خراب ہے سماعت کہ اگر آسمان پہ بادل گرجے نا تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی آواز پیدا ہوئی۔ یہ 28 رجب کو کانپتا ہوا بستر سے اٹھا اور زوجہ سے کہتا ہے کوئی قیامت آ گئی ہے، رونے کے لیے آمادہ ہوں، یکم محرم اب سے تو رونے کا آغاز ہونا ہے، کہ کوئی قیامت آ گئی ہے، یہ شور کیسا ہے؟ اس نے کہا مدینے کی فضاؤں میں قیامت نہیں، قیامت سے بڑی قیامت آ گئی ہے، مظلوم ہے کربلا چھوڑ رہے ہیں مدینہ، نواس رسول مدینے کو ترک کر رہے ہیں۔ حضور رسول کا نواسا دربار سے نکلا ہے، سیدھا قبر رسول پر گئے، اور جو کیفیتیں لکھی ہیں نا بطور طالب علم ایمانداری سے عرض کر رہا ہوں، راوی کہتا ہے ایسے قبر رسول سے لپٹے ہوئے تھے حسین جیسے کسی ماں کے سینے سے بچہ لگا ہوا، اور عجب مرثیہ پڑھ رہے تھے مولا حسین۔ یہ امام کا کربلا کی تمہید میں اپنا پڑا ہوا مرثیہ ہے، رو رو کر کہہ رہے تھے نانا میں آپ کی قبر چھوڑنا ہی نہیں چاہتا، نانا اس امت نے میرے حق کو ضائع کر دیا ہے، نانا آپ نے مجھے بطور امانت اس امت کو دیا تھا، نانا یہ امت ہمارے شرف کو پامال کر رہی ہے، نانا میں چاہتا ہوں یہ قبر پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اور روتے روتے مظلوم غش کر گئے۔ ایک مرتبہ رسول خدا تشریف لائے، کہا بیٹا حسین، اور تڑپ رہے ہیں رسول خدا، کہا بیٹا حسین اٹھ سفر کی تیاری کا۔ کہا نا میں جانا ہی نہیں چاہتا، میں تو چاہتا ہوں مجھے یہی موت واقع ہو جائے۔ کہا حسین ایسے نہیں، تیرے مقدر میں ابھی شہادت لکھی۔
مدینے سے نکل کربلا کی تیاری کر، حسین سفر کا آغاز ہے۔ حسین میں دیکھ رہا ہوں سرزمین کربلا، 3 دن کی پیاس ہے اور اس سرزمین پہ میں تجھے ذبح ہوتا دیکھ رہا ہوں، میں لہو سمیٹ رہا ہوں تیری شہادت پر، مجھے حسین نظر آ رہا ہے۔ امام روتے ہوئے اٹھے اور گھر تشریف لائے، مگر آج عجب منظر ہے۔ آپ جانتے ہیں امام حسین جب بھی گھر سے نکلتے تھے نا، جب تک گھر واپس نہیں آتے تھے سیدہ کائنات کی توجہ دہلیز پر ہوتی تھی۔ علماء نے لکھا ہے اللہ جب بھی آزماتا ہے نا تو انسان کو وہاں سے آزماتا ہے جو اس کی کمزوری ہو۔ وہ لکھتے ہیں امام عالی مقام کی عادت تھی، امام کو پیاس بڑی لگتی تھی، حسین جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے سب سے پہلے پانی مانگتے تھے۔ لہٰذا جناب زہرا کی عادت تھی جتنی دیر حسین باہر رہے زہرا ایک پیالے میں پانی آمادہ کر کے، بی بی کی نظر ہمیشہ دروازے پر ہوتی تھی، جیسی دروازہ کھلنے لگتا تھا سیدہ فوراً دروازے کے پیچھے آ جاتی تاکہ حسین ہو تو میں پلا لوں۔ یہ وہ وصیت تھی جو جناب زینب کو جناب زہرا نے کی تھی، بیٹی زہرا میرے حسین کو بڑی پیاس لگتی ہے، یہ نہ ہو حسین باہر سے آئے پیاسا ہو اور میرے بعد اسے پانی نہ ملے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بعد ماں کبھی حسین داخل در ہوں اور جناب زینب اسی شان سے نہ کھڑی ہوں، ہمیشہ جناب زینب پانی کا پیالہ لے کر کھڑی ہوتی تھی۔ لہٰذا آج تو عجب منظر ہے، امام داخل ہوئے زینب پیالہ لے کر کھڑی ہے، ساتھ ام کلثوم کھڑی ہے، ساتھ دیگر بہنیں کھڑی ہیں، ساری گریہ کر رہی ہیں۔ کیوں؟ دل دہلے ہوئے ہیں کہ دربار بلایا گیا ہے، حسین مظلوم آئے۔ فرمایا کیا معاملہ بھیا؟ کہا بہن تیاری کرو، ہماری مدینے میں زندگی تمام ہے۔ تیاری کا لفظ آنا تھا، بنی ہاشم میں کوہرام پڑ گیا، ساری بیویاں اکٹھی ہو گئیں، ہر کوئی کوشش کرتی ہے مظلوم کربلا کا ارادہ بدل جائے۔ حتیٰ لاٹھی ٹیکتے ہوئے ابو طالب کی بیٹی بھی آ گئی، لاٹھی ٹیکتے ہوئے جناب ام سلمہ ام المومنین بھی آ گئی، ضعیفہ خواتین ہیں۔ تڑپ کے کہا حسین بیٹا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا نانی اماں سفر کا ارادہ۔ ام سلمہ نے تڑپ کے فقط ایک جملہ کہا بیٹا حسین اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، جہاں جانا ہے چلے جاؤ، خدا را اس زمین پہ نہ جانا جسے کربلا کہتے ہیں۔ کہا نانی اماں آخر آپ نے یہ کیوں تاکید کی ہے؟ کہا بیٹا آپ کے نانا نے جانے سے پہلے مجھے ایک شیشی عطا کی تھی، اس میں کچھ مٹی ہے، کہا تھا ام سلمہ جب میرا لال حسین سفر اختیار کرے اس شیشی پہ نگاہ رکھنا، اس میں کرب و بلا کی مٹی ہے، جب یہ لہو ہو جائے سمجھ لینا میرا حسین دنیا چھوڑ گیا۔ جناب مظلوم کربلا نے کہا نانی اماں میں جانتا ہوں اگر نانا نے آپ کو بتا رکھا ہے تو مجھ سے بھی وعدے کر رکھے ہیں، بیٹا حسین پھر بھی جاؤ گے؟ کہا ہاں ہاں پھوپھی نانی اماں میں پھر بھی جاؤں گا۔ اچھا نانی اگر آپ چاہو تو آپ کو کربلا کی زیارت نہ کروا دوں؟ دیکھو رونے کا مقام آ رہا، حسین مدینے میں کربلا بلا رہے ہیں۔ ام سلمہ نے کہا ہاں ہاں بیٹا مجھے کربلا دکھاؤ۔ ایک مرتبہ ابو تراب کے بیٹے کا اشارہ ہوا، سرزمین مدینہ نیچی ہو گئی، کربلا کی زمین بلند ہو گئی۔ کہا نانی اماں اب ذرا کربلا کی زیارت کرو، یہ وہ ٹیلہ ہے جہاں میرا اکبر زین سے زمین پر آئے۔ نانی اماں یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے قاسم کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ نانی اماں یہ وہ جگہ ہے جہاں میں بے شیر کو ہاتھوں میں پکڑ کے کہوں گا ظالم و دشمنی ہوگی زہرا کے لال سے، خدا را ایک گھونٹ تو میرا اصغر بن جائے۔ اور نانی اماں اب آپ دیکھنا چاہیں گی، ایک مرتبہ اشارہ کیا، ایک زمین بلند ہوئی، کہا نانی اماں یہ وہ زمین ہے جہاں ساری رات میری زہرا ماں پتھر چنے گی، کیونکہ اگلے دن یہاں تیرا زبے مار مار کے مجھے مارا جائے۔ اجرکم اللہ، یہ آنکھیں بلند کرنے کا وقت ہے، خدا ان آنکھوں پر رحم فرمائے، پروردگار ان آنکھوں کو رومال زہرا کا حصہ کرا۔ ایک مرتبہ کربلا بنا کر مدینے میں امام نے دو منظر، میں تفصیل سے عرض کروں، دو منظر ایسے ہیں امام علی مقام کے کربلا کے اندر کہ امام نے ایک سا ماحول بنایا۔ ایک مدینے سے نکلتے ہوئے بنی ہاشم کی حویلی میں ایک سلام آخر کر کے خیمہ گاہ سے امام ان دونوں موقعوں پر امام کا دل اس حد تک منقلب تھا
کہ امام نے دونوں جگہ، مدینے میں بنی ہاشم کی عورتوں کو اور کربلا میں تمام سیدزادیوں کو ایک ہی حکم دیا، فرمایا دو رویا ہو کر کھڑی ہو جاؤ. میں ایک ایک سے اجازت نہیں لے سکتا، بس بیچ سے سلام کر کے گزر جاؤں گا. خدا کی قسم امام دونوں میں بیچ سے گزرے ہیں، دونوں جگہ ایک سا کوہرام ہوا، چاہے وہ کربلا کی زمین ہو چاہے بنی ہاشم کی حویلی ہو. قیامت آ گئی. جب امام باہر تشریف لے کر گئے نا، سامنے سواریاں کھڑی تھیں. امام نے جناب عباس کو بلایا. اب دیکھیے یہ امام کا جملہ ہے اور رونے کے لیے یہ جملہ ہی کافی ہے. آپ نے فرمایا عباس محمد آمادہ ہیں؟ کہا جی مولا آمادہ ہیں. کہا عباس اب آپ یہ امام کی بات کے اوپر ہی سوچئے گا، یہ امام کا ایک جملہ نہیں، مسائل کی قیامت ہے. امام نے فرمایا عباس جانتے ہو نا ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایسے محمل تیار کرنا، ایسے چادریں لگانا، کہیں صحرائے عرب کی ریت ان کے چہروں کو جھلسانا ہے. ہائے یاد کرو 11 محرم، آج یہ قافلہ محمل اس شان سے نکل رہے ہیں. مظلوم کربلا نہیں چاہتے ریت اڑ اڑ کے بچوں کے گالوں پہ لگے. آئے 11 محرم، کوئی محمل نہیں، کوئی پلان نہیں، ماؤں کی گودوں میں بچوں نے اپنی باہیں ڈال رکھی ہے. اونٹ بھگائے جا رہے ہیں، بھاگتے اونٹوں سے ننھے بچے زمین پہ گر رہے ہیں. بے بس مائیں مڑ مڑ کے دیکھتی ہیں، رو رو کے کہتی جا علی اکبر کا صدقہ، جا علی اصغر کا اجرکم اللہ. بس دوستان عزیز، اللہ جانے کتنی دیر لگی، مظلوم کربلا نے چھوڑ دیا مدینہ. ارادہ یہی تھا کہ فوراً منزلوں کو طے کریں، مگر ابھی پہلی منزل کی طرف جا رہے ہیں. ابھی مدینہ کے پیچھے مضافات ختم نہیں ہوئے. ایسے میں ایک سوار بھاگتا ہوا آیا، آخری جملے زحمت تمام. سوار گھوڑا بھگاتا ہوا آیا. کہا مظلوم ایک مرتبہ قافلے کو روک لیجیے، خدا را قافلے کو روک لیجیے. آخر پوچھا کیا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا آپ پلٹ کر دیکھیں، آپ نے دیکھنا معاملہ کیا تھا. اس کی زبان نے ساتھ نہیں دیا کہ وہ امام کو بتائے کہ وہ قافلہ رکوا کیوں رہا ہے. ایک مرتبہ عباس نے سواری سے اترے، جناب عباس نے پیچھے کوئی منظر دیکھا. ایک مرتبہ تڑپ کے مظلوم کربلا کی سواری کے سامنے آیا. کہا مولا نیچے آ جائیے، مولا نیچے آ جائے. کیوں نیچے آ جائے؟ مولا کنیزوں کے جھرمٹ میں سوگرا پیچھے آ رہے ہیں. اجرکم اللہ. اس ہائے کو بلند ہونی چاہیے. کاش یہاں سرمال زہرا کا حصہ. کہا وہ دیکھیے پیچھے. ایک دم مظلوم کربلا نے سواری کو چھوڑا، دیکھا کنیزوں کے جھرمٹ میں لاٹھی کو ٹیکتے ہوئے ایک ننھی ضعیف آ رہی ہے. بابا بابا ایک دفعہ قافلہ روک دے، بابا آخری دفعہ اصغر بنا. اجرکم اللہ. یہی حق ہے آل محمد کو رونے کا. اللہ جانے اگلا سال ہمیں نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا. ایک مرتبہ مظلوم کی مجبوری ہو گئی. جیسے بیویوں کو پتا چلا نا سغرا آئی ہے، ایک مرتبہ تمام بیویاں اترنی شروع ہوئی سواریوں سے. سارا قافلہ بٹھانا پڑ گیا، ساری بیویاں اکٹھی ہوئی. کنیزوں کے جھرمٹ میں سغرا آئی. ایک مرتبہ پھر سے کوہرام بلند ہوا. ایک مرتبہ جناب سغرا نے کہا اب تو مجھے کسی سے ملنا ہی نہیں ہے، آپ سب تو مجھے مل لی ہو. ایسا کرو مجھے ننھا سا 10 دن کا اصغر، بس اصغر کو مجھے دے دو، میں ایک مرتبہ اپنے بھیا سے مل لوں. ایک مرتبہ علی اصغر کو گود میں لیا، سغرا نے چومنا شروع کیا. اصغر چمٹ گیا سغرا کے ساتھ. اب دیر ہو رہی ہے، مشیت الہی کے تقاضے ہیں، آخر اس قافلے کو بڑھنا ہے. آنکھوں میں اشارے ہو رہے ہیں. اب ہر کوئی کوشش کر رہا ہے کہ اب آگے بڑھا جائے. لہٰذا ماں آگے ہوئی، اصغر اب میرے پاس آ جا. اب اصغر بھی کچھ اور ہی چاہتا ہے. اصغر ماں کے پاس نہیں گیا. سکینہ آگے بڑھی، بھیا آ جا. اصغر نے رغبت نہیں کی. جناب زینب آگے بڑھی، اصغر آ جا. کوئی آگے نہیں آ رہا. سغرا نے کہا میں کہاں روکتی ہوں، جسے جانا چلا جائے. اگر اصغر خوشی سے جاتا ہے تو لے جائے. اب ہر بیوی کوشش کرتی، اصغر نہیں آتا. جب ساری بیویاں ناکام ہو گئی، ایک مرتبہ مظلوم کربلا آگے بڑھے. مظلوم کربلا پاس آئے. مظلوم نے اصغر وصول نہیں کیا، بس مظلوم کے ہونٹ اصغر کے کانوں تک آئے. اللہ جانے مظلوم نے کیا کہا. وہ اصغر جو ماں کے پاس نہیں گیا، وہ اصغر جو سکینہ پہ نہیں لٹکا، وہ اصغر فوراً مظلوم کی باہوں میں گیا. مظلوم پلٹ گئے، نہیں کسی نے بتایا. علماء نے لکھا شاید مظلوم کربلا نے کہا ہوگا
تو مدینے میں رہ گیا میرے لال بس اتنا بتا دے تیرے حصے کا تیر کون کھائے اجرکم اللہ بس ایک جملہ اور عرض کروں اور آپ کی زحمت تمام اس گریے کو بلند کریں یہ آنسو رومال زہرا کا حصہ بن جائے بس رونے کا مہینہ آ گیا ہاں ہماری حقیقت کا مہینہ آ گیا دوستوں قافلہ چلنے لگا صغرا نے دیکھا اصغر تو میرے کام نہ آسا ایک مرتبہ آگے بڑھ کے اکبر کے دامن کو تھام کہا اکبر میں روک کہاں رہی ہوں صرف ایک جملہ اکبر اکبر یہ کیا بات ہوئی بابا کی بہنیں ساتھ جا رہی ہیں بابا اپنی بہنوں کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں اکبر آپ کی بہنیں پیچھے رہ جائیں اکبر نہ جائے گی تو آپ کی بہن نہ جائے گی آخری جملہ زحمت تمام اکبر نے سنا بڑی محبت سے دامن چھڑایا اکبر آئے مظلوم کربلا کے سامنے کھڑے ہو گئے بابا آپ کی بہنیں ساتھ جا رہی ہیں بابا میری بہن پیچھے مدینہ میں بابا میری بہن کیوں نہیں جا رہی میرے مولا نے اکبر کو گلے لگایا ایک مرتبہ رونا شروع کیا اور وہی معجز نما کان اکبر کے ان سے اپنے ہونٹوں کو لگایا ایک جملہ کہا اکبر روتے ہوئے آگے بڑھا صغرا کا ماتھا چوما بہن تجھ پہ سلام یہ کہہ کے اکبر سوار ہوا سارے سوار ہوئے قافلہ چلا گیا صغرا روتی مدینے پلٹ گئی پوچھئے علماء سے مظلوم نے کیا کہا تاریخ میں فقط ایک جملہ ہے علماء نے کہا یقیناً ایک ہی بات کہی ہوگی صغرا اکبر اکبر مسئلہ یہ ہے تیری بہن صغرا کا چہرہ میری ماں زہرا کا